السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جس کا دل مر چکا ہے اور اس کے حق میں کوئی نصیحت اس کو آتی ہی نہیں ہے، وہ جو بھی سنتا ہے پڑھتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ ہے اور اہلیت رکھنے والا ہے، لیکن وہ تلاوت کرنے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، تو اس کو بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جس پر آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے 11واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ جب آپ غزوہ سے واپس جائیں گے تو جو منافقین پیچھے رہ گئے ہیں وہ آ کر اس طرح سے بہانے کریں گے اور معذرتیں لے کر جائیں گے، لیکن اللہ نے تمہیں اس بات سے آگاہ کر دیا ہے تو انہیں کہہ دیجئے کہ تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اب تمہارے پاس اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے، یعنی اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کریں گے؟ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دو۔ وہ لوگ رجس ناپاک ہیں،
اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان کاموں کے بدلے میں ہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یعنی ان کی کیا فکر ہوتی ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کی نگاہوں میں اچھے بن جائیں۔ یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ انسان کو لوگوں کی فکر زیادہ ہو اور اللہ کا ڈر نہ ہو۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف، ان کو ڈستے ہیں، برے کام کرتے ہیں، لیکن پھر ان کے ہی سامنے جب وہ آ جاتے ہیں تو بڑی خوشنما اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں انہوں نے پیچھے سے ڈھسا ہوتا ہے یا ان کو نقصان دیا ہوتا ہے یا کسی قسم کا دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں سامنے والا راضی ہو بھی جائے تو اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا فسادی اور غلط کار ہے۔ تو جو لوگ اس طرح فائدے بھی اٹھاتے ہیں خوشنما باتیں کر کے اور پیچھے سے دھوکہ بھی دیتے ہیں، انہیں اعراض برتنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں نے اگر سزا نہیں دی اور برا بھلا نہیں کہا، لیکن اللہ جو ہے وہ سب جانتا ہے۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جو دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ کفر و نفاق میں کس لیے سخت ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک کھردرا پن ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ علم کی مجلسوں میں کم بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو ہے فیسلٹیز کم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے رویے میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے۔ تو ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کے راہ میں انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ بہت تنگ دل ہو کر اس کو خرچ کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے تاوان سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے ہی منتظر رہتے ہیں، یعنی کچھ دے بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے دلوں میں وہ برائی ہی رہتی ہے کہ ان پہ برا وقت آئے۔ ان پر خود ہی برا وقت آنے والا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان کے بعد جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کو دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے، اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے انسان کو خوب خرچ کرنا چاہیے۔ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور کچھ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ دینے والا آتا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا بھی دیتے تھے برکت کی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، یعنی ان سب سے پہلے سبقت لے گئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانی ہے، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں اللہ ان سب سے راضی، اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کچھ تمہارے آس پاس والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، وہ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے منافق ہیں کہ وہ حد سے زیادہ اپنے چلاک ہیں اور اپنی باتوں سے لوگوں کو ایسا خوش کر لیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ منافق ہیں۔ یعنی اتنے اسمارٹ لوگ ہیں کہ سب کچھ کور کر لیتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں اور جو ان کی زبان پر ہے۔ تو ان کا پھر عذاب کیا ہے
ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ان کو نفاق کی سزا ہے، اور پھر قبر میں سزا ہوگی، اور پھر اس کے بعد قیامت والے دن۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بڑی مغفرت کرنے والا ہے اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان ملے جلے عمل کرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا ایمان پر اختتام کر دے، تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بخش دیں۔ یعنی وہ اپنی گناہوں کو گناہ ہی سمجھتے ہیں اور نیکیوں کو نیکیاں، یعنی نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہوں کے ازالہ کے لیے پھر توبہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو امید ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ جنگ تبوک میں جو پیچھے رہنے والے تھے وہ تو منافقین تھے، اور جنہوں نے آ کر معذرتیں کی تھیں، لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے 3 لوگ جو لوگ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ ان کے بارے میں آیت ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ تکلیف پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں، یعنی ایسی باتوں کے لیے، اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنا لی، اور ان کا کیا اور مقصد ہے کہ ایمانداروں میں تفرقہ بازی ڈالیں، یعنی تکلیف پہنچائیں، کفر کی باتیں کریں، اور ایمان والوں کے درمیان فرقہ بازی، تفرقہ پھیلائیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور یہ قسمیں کھا جائیں گے کہ بھلائی کے سوا تو ہماری کچھ نیت ہی نہیں، یعنی پھر قسم کھا کے کہیں گے ہم تو یہاں نیکی کے ہی کام کر رہے ہیں، مسجد میں ہماری نیت تو بالکل صاف ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی مسجد کے بنانے کے مقاصد میں اور مسجد میں بیٹھنے کے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کی نیت، ان کی اس میں خراب ہے۔ یعنی اس مسجد کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی بجائے کفر کو فائدہ دینا تھا۔ تو ابو عامر راہب ہے جو دور جاہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حسد ہو گیا، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا، مشرکین مکہ کے پاس تک گیا تھا، کس لیے؟ کہ مدد لینے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ پھر جب وہاں کچھ نہیں بنا تو کیسر روم کی طرف گیا اور راستے میں ہی مارا گیا، تو اللہ نے ایسے شخص سے چھٹکارا دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے جو اس کے سپورٹرز تھے اور حامی تھے، انہوں نے یہ مسجد بنائی، کیونکہ منافقین جہاں کہیں اور بیٹھتے تو پتہ چل جاتا تھا، تو انہوں نے سوچا مسجد میں بیٹھیں گے تو کسی کو شک ہی نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف ہی سازشیں کرتے تھے اور بہانہ کرتے تھے کہ ہم نے معذور اور کمزور لوگوں کے لیے قریب علاقے میں مسجد بنائی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے تھے کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کریں تاکہ یہ مہر لگ جائے کہ یہ اوتھینٹک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور ان کا سارا یہ راز کھول دیا۔
تو انسان کوئی بھی اگر نیکی کا کام بھی ہے لیکن بد نیتی سے کرے، برے ارادے سے کرے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ الٹا وبال ہے۔ پھر آیا اس شخص سے بہتر، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ اس میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے والے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی خوب پاک ہونے والے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس سے حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی طہارت کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا پھر وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے کی ہی ہو، تو پھر وہ اسے لے کر آتش دوزخ میں پڑ جائے، اور اللہ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ یعنی مومن اور منافق کے عمل کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کا خوف اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہے، لیکن دوسرے نے کیا کیا ہے، کسی ایسی گھاٹی کے کنارے رکھی ہے جو بھی گرنے کو ہے، یعنی نیت کی وجہ سے ان کی کھوکھلی نیت ہے، تو کیا ہوگا، وہ ساری کی ساری گر جائے گی۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ بلا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اب کیا کہا گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ نیکی کا فائدہ ہوگا، یعنی نیکی کس طرح سے حاصل ہوگی۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں کو، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر، یعنی اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے، خوشی مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب انسان اپنا نفس دے دیتا ہے، اپنا صلاحیت، اپنا وقت، اپنی ذہانت، یعنی اللہ کے راستے میں جب دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسی تجارت جو ہے وہ خسارہ پانے والی نہیں ہے، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے تجارت کی ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یعنی مسلمان جو ہیں، جو نان مسلمس ہوتے ہیں، جو مشرکین ہوتے ہیں، کفر والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔
اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف اس وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بیان کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک میں۔ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی تھی اور وہ خود اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ غزوہ تبوک میں 3 لوگ جو ہے وہ سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک غلطی تو ہو ہی گئی ہے، یعنی پیچھے رہ جانے والی، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کے لیے سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے، حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو پھر توبہ قبول کر لی گئی، اور پھر یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی، یعنی یہ ان دنوں کی بات ہے جب ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ تو کیا ہوتا ہے جب انسان کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، تو ان کے لیے پھر توبہ بھی ان کی قبول کر لی گئی، کیونکہ انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بولا، اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول کی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ سچائی جو ہے وہی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کو خود بھی سچا ہونا چاہیے اور سچوں کے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ ذبح نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، یعنی حکم تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ پہ گئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکاوٹ ہوئی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے غصہ دلانے والی بات ہوئی اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی کچھ بھی اللہ کی راہ میں ان کو کسی طریقے سے جو بھوک بھی لگی، جو پیاس پہنچی، کچھ بھی ہوا، اس سب کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔
تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ جہاد میں بھی لوگ سارے شرکت کریں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کا علم ہے، دین کی جو سمجھ بوجھ ہے، اس میں بھی کچھ لوگ جو ہیں والنٹیئر کریں اور خود وہ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر آ کر دوسروں کو بھی سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا سکھائی گئی تھی نا، ربی زدنی علما، اے اللہ میرا علم زیادہ کر دے۔ اور ویسے بھی جو ہے عالم کی فضیلت عابد پر زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ، فرشتے اور زمین و آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنی سوراخ میں، مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، کس کے لیے؟ جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی علم حاصل کرے یا دوسروں کو سکھائے تو اس کے لیے کون سی مخلوق ہے جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے۔ یعنی مسلمانوں کی ایک عادت کیا ہے کہ وہ کافروں کے لیے وہ سخت ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، یعنی اب پھر ٹونٹ کر رہے ہیں کہ یہ صورت آئی ہے تو کس کا بھئی ایمان زیادہ ہوا ہے۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی منافقین کو کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آیتوں کے آنے پر اور قرآن کے سیکھنے پر ان کا یہ کیوں خوش ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں ان کے دل صاف ہیں، اس لیے ان پر قرآن بھی اثر کرتا ہے اور ان کا ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے ایمان تھا، صورت اور نازل ہوئی اور قرآن سیکھا اور علم میں آگے بڑھے تو کیا ہوا، ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، یعنی ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، تو اللہ نے تو اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ یعنی مومنین کے لیے تو شفا ہے، لیکن جس شخص کا اپنا ہی مزاج بگڑ جائے تو وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں ان میں مزید بگاڑ اور خرابی کا سبب بنتی ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ صورت جو ان کے ایمان بڑھانے کے لیے آئی تھی، لیکن ان کے اپنے اندر کی بیماری کے سبب ان پر وہ اور مرض بڑھ گیا۔ اور کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ وہ کسی بھی آسمانی آفت کے آ جانے پر پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں، یعنی دیکھتے رہتے ہیں، جب آنکھ اوجھل ہوتی ہے تو چپکے سے مجلس سے نکل جاتے ہیں۔ لے لوگ مجلس میں ہوں بھی تب بھی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس لیے کہ یہ لوگ بے سمجھ ہیں۔ تمہارے پاس ایک پیغمبر ایسے تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے۔ یعنی اگر مومنوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت اریٹیٹ کرتی ہے، یعنی ان پر گراں گزرتی ہے ان کو، کیونکہ وہ بہت نرم دل ہے، اس لیے ان کو مسلمانوں کی تکلیف کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ مومنوں کے نفع کے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفقت کرنے والے، بہت ہی مہربان ہیں۔ تو لیڈر کی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ ساتھیوں میں سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو اسے بھی اس کا احساس ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص تھی کہ سب لوگ آگ سے بچ جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفقت کرنے والا، کوئی مہربان نہیں ملا۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کر دیا اور آپ ان کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے۔ پھر وہ اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اور کسی کو بھی کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو یہ کلمہ ادا کر لے۔ سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی کتاب کی جو آیتیں ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر اور مرتبہ ملے گا۔ اور کافروں نے کہا یہ تو صریح جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام ان پر اتارا تو انہوں نے ان پر الزام یہ لگایا کہ یہ جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی ہر کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کا سفارش کرنے والا نہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اسی کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ سورہ یونس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے جو کہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے، تو اس میں بھی یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اب یہ دوبارہ یعنی قیامت میں اٹھائے جانے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کس لیے قیامت ہوگی، کہ جو اچھے کام کریں ان کو بھی بدلہ ملے اور برے کام کرنے والوں کو بھی ان کا بدلہ ملے۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن بنایا، اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، یہ وہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی میں ہی راضی ہو گئے ہیں، اس میں ہی دل لگا کر اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں، یہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمتوں کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی،
ان کی پکار کیا ہوگی، ان کے منہ سے کیا نکلے گا، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اے اللہ تو پاک ہے۔ اور پھر ان کا باہمی سلام یا باہمی جو ان کا تحفہ ہوگا وہ کیا ہوگا، سلام لینا ہوگا۔ جنتیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا آپس میں جب انٹریکشن ہوگا تو وہ کیا کہیں گے، السلام علیکم۔ اور ان کی آخری جو بات ہوگی وہ کیا ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کب کا پورا ہو جاتا۔ یعنی جیسے اگر لوگ جس طرح سے اپنے آپ کے لیے نقصان مانگتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو فوراً ہی اسی طرح کا نقصان دے دے تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا، یعنی یا تو ان پر عذاب آ جاتا یا ان پر موت آ چکی ہوتی۔ تو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر ہی چھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھڑکتے رہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، یعنی ہر حالت میں ہی اللہ کو پکارتا ہے جب وہ تکلیف سے دوچار ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو اب اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ یعنی اتنا بے وفائی اور مطلبی معاملہ ہے کہ صرف اللہ کو اس وقت یاد کیا جائے جب کوئی پریشانی ہو۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے۔ وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تمہیں جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کا کام کرتے ہو۔ پھر جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کے سوا دوسرا قرآن لے کر آئیے، یعنی کوئی اور جو ہے قرآن لے کر آئیں یا پھر ہماری خواہش کے مطابق اس میں تبدیلی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ دوسرا قرآن لائیں یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے حق میں نہیں ہے، مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر رکھتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم کو وہ پڑھ کر نہ سناتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اتنا عرصہ میں اس کے بغیر بھی یہاں رہ چکا ہوں، اگر اللہ مجھ پر یہ چیز نازل نہ کرتے تو میں تم کو نہ سناتا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی مجھ پر نازل کی ہے تو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ یعنی وہی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے۔ یقیناً ایسے مجرموں کو کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو نفع پہنچاتی ہیں۔ اور یہ ان کا کہنا کیا ہے، یعنی ان چیزوں کو کیوں پکارتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہماری بگڑی بناتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی مشرکین اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع میں اور ضرر میں، تکلیف میں مستقل نہیں سمجھتے تھے، یعنی اللہ اور اس کے درمیان وسیلہ اور واسطہ سمجھتے تھے۔ تو آپ انہیں کیا کہہ دیجئے ان چیزوں کے جواب میں، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں؟ یعنی تم اللہ کو یہ چیزیں بتانا چاہتے ہو، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور بلند ترین ہے جس چیز سے جس سے وہ یہ شرک کر رہے ہیں۔
اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہوتی تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے ان کا قطعی فیصلہ ہو جاتا۔ یعنی جو اختلاف کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن ہی کرنا ہے، اور یہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ چیز جو ہے وہ بات ٹھہری ہوئی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اختلاف کی بنا پر پہلے ہی فیصلہ کر دیتے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر تو صرف اللہ کو ہے، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت آ گئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کی کوئی مصیبت دور کی، اب مصیبت دور کرنے کے بعد ان کو نعمت بھی دی، اب نعمت دور کرنے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ انہوں نے قرآن کے بارے میں اور اللہ کے خلاف ہی جو ہے وہ چالیں چلنا شروع کر دیں۔ اب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سب سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈڈ۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے۔ یعنی اگر نشانی دیکھنی ہے تو یہ نشانی کتنی بڑی ہے کہ تمہیں خشکی میں اور دریا میں چلاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے چلتی ہیں تو وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور پھر ایک دم ان پر جھونکا سخت ہوا کا آ جاتا ہے اور ہر طرف سے ان کی موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ پھر سمجھنے لگتے ہیں۔ اب ان کو سمجھ آتی ہے کیا کہ وہ برے وقت میں آ گرے ہیں۔ پھر اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ سب خالص ہو کر اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یعنی جب انتہائی برا وقت آتا ہے تو اس وقت کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے، کہ اگر تو ہمیں اس سے بچا لے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، یا رب اب بچا لے، اس دفعہ بچا لے، پھر ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس مصیبت سے نکلنے کے بعد پھر بھی ان کے دل میں وہ جو ڈر تھا وہ نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی کے چند ہی فائدے ہیں، پھر تو تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم تمہارا کیا ہوا تمہیں بتلا دیں گے۔ یعنی اگر انسان اتنی سرکشی کرے گا بھی تو آخر کتنی کر لے گا، کتنے دن کر لے گا؟ تو دنیا کی مثال بتائی جا رہی ہے۔ کیا مثال ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا۔ تو دنیا کی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات نکلی جن کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ وہ جب زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور وہ خوبصورت ہو گئی، زینت اختیار کر گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کہ وہ کل موجود ہی نہ تھی۔ یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ساری فصل جو ہے وہ بالکل کاٹنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری کسی بھی ہوا کی وجہ سے یا کسی عذاب کی وجہ سے ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں یہیں ساری عمر جیوں گا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اور اللہ تو دارالسلام، سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے حسنہ نیکی ہے اور پھر مزید بھی ہے، وزیادہ، یعنی اس میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے مراد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی ملے گا۔
اور ان لوگوں کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت ہوگی۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی برائی کی سزا اس کے برابر ہی ملے گی، اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں، یعنی ان کی سیاہی ان کے چہروں پر خوب ہوگی۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ پھر مشرکین سے کہیں گے تو تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شرکاء کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہمیں تو تمہاری عبادت کی بھی خبر نہیں تھی۔ یعنی وہ جو شریک ہوں گے وہ اٹھ کر کیا کہیں گے، وہ گواہی دے دیں گے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اب اس وقت پر کیا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اگلے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، وہ خود ہی اکاؤنٹیبلٹی کر لے گا اپنی، اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ، یعنی سب کام اللہ کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر انہیں کہیے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا گمراہی کے، پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یہ اتنے زبردست دلائل ہیں کہ اگر انسان کسی کی بھی بندگی کرنا چاہے تو ایک بات صرف یہی دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کبھی پیدا کیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ پیروی کرنے کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی رستہ نہ سوجھے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ایک شخص ہے اس کو خود بھی رستے کا نہیں پتہ، تو وہ کیسے جو ہے کسی کا ہادی بن سکتا ہے، رہنما بن سکتا ہے؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ گمان پر چلنے سے مراد یعنی ان کے اپنے خیالی باتیں ہیں اسی پر چل رہے ہیں، اور اکثریت کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ یقیناً جو گمان ہے وہ حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے جو یہ سب کر رہے ہیں۔ یعنی اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے آپ خود ہی گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ یعنی کافی لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لے آؤ، اور جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنا احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور پھر کیا ہوا، اور ان کو اس چیز کی تاویل بھی پتہ نہیں چلی، یعنی ان کو حقیقت بھی معلوم نہیں۔ اسی طرح ان سے پہلے ہوئے لوگوں نے بھی کیا کیا تھا، جھٹلا دیا تھا، تو ان ظالموں کا بھی انجام دیکھ لو کہ کیسا ہوا تھا۔ تو جو ویسا کرے گا
تو ان کا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ جھٹلاتے رہیں تو اگر آپ کو یہ جھٹلاتے رہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ یعنی اتنے دلائل کے باوجود بھی کوئی اپنی ضد پہ اڑا رہے تو پھر اینڈ پہ آپ پھر کیا کریں کہ میرا کام تو صرف بتا دینا ہے، وہ میں اب کر چکا، اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے عمل کے ذمہ دار ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گویا ان کو سمجھ بھی نہیں ہو؟ یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن کو سمجھتے ہیں لیکن سننے کا مقصد ان کا ہدایت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ بہرے ہیں، حق سے بہرے ہیں اصل میں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گویا ان میں بصیرت بھی نہ ہو؟ یعنی ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں لیکن حق کو نہیں پہچانتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی، لیکن خود لوگ اپنی ہی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا اور ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ اور واقعی خسارے میں وہ لوگ پڑے جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلا دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں، ہم آپ کو وفات دے دیں تو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب رسول آ گئے، کتاب آ گئی تو پھر کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی قیامت کا، اگر تم سچے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو تو عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو اور تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ مل گیا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب کیا واقعی ہی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی ہی سچ ہے، تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، یعنی پریشان ہو جائیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ہیں، سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن کی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں ہیں اس کے لیے شفا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے، یعنی قرآن پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ بھی جو چیزیں ہیں جو انسان دنیا میں جمع کر رہا ہے سب چیزوں سے بہتر ہے۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھئے کہ تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر ہی جھوٹ باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے، یعنی خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے، حالانکہ وہ اللہ پر صریح جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ اور آپ کسی حال میں ہوں اور ان احوال کے آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سبھی خبر رہتی ہے، اور پھر جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کی رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی، یعنی زمین آسمان سے کچھ چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ سب کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یاد رکھو اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے، اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اصل میں اولیاء اللہ ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی باتوں میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، کیونکہ تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے اور وہی سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی پیروی کر رہے ہیں، اور بے شک وہ محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، یعنی ان کی جو باتیں ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا وزن نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس انہوں نے اپنے ہی اندازے اور رائے اور قیاس قائم کی ہوئی ہے، اپنی ہی عقل کو لڑاتے ہیں اور پھر وہ باتیں کرتے ہیں۔ اور وہی ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو، اور دن اس لیے بنایا کہ دیکھنے کے لیے کا ذریعہ ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، هو الغنی وہ تو بے پرواہ ہے، اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں؟ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے میں سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اپنے شرکاء کے ساتھ پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت ہی نہ دو، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو کے رہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ تو اب دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا
پھر یہ نہ ہوا کہ اس کو مان لیتے، یعنی ایک بار اس کو جھوٹا کہہ دیا، پھر ضد کی وجہ سے پھر انہوں نے اس کو جھوٹا ہی کہا، اس کو نہ ہی مانے۔ اللہ اس طرح حد سے گزرنے والوں کو کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس آ پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، یعنی ہمارے اس لائف سٹائل سے ہمیں دور کر دو جو ہم نے اپنے فور فادرز کو ویسا کرتے ہوئے پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، یعنی تم لوگ یہ چاہ رہے ہو کہ تمہیں یہاں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کی کبھی بات نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا، میرے پاس تو تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کیا جائے۔ پھر جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جو ڈالنا ہے، تو انہوں نے جب ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کر دے گا۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام نہیں بننے دیتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دیتا ہے، خواہ مجرم جو ہیں اسے ناپسند ہی کریں۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل تھوڑے آدمی ایمان لے کر آئے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے جو حکام تھے ان سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیفیں نہ پہنچائیں۔ اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دو، اور نماز کے پابند رہو، اور کیا کرو، مسلمانوں کو بشارت دے دی جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے ہیں، اے ہمارے رب کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کو دلوں کو سخت کر دے تو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو، اور پھر ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس وقت تو اس کی توبہ نہیں قبول ہو سکتی تھی، اور ویسے تو وہ کیا کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ جو نہریں ہیں یہ میرے حکم سے چلتی ہیں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو اور پہلے سرکشی کرتے رہے اور فسادیوں میں سے تھے، تو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد میں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔
اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا کہ کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ بے شک جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی پستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو فائدہ مند ہوتا، سوائے قوم یونس کے علیہ السلام۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یعنی جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی، جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی قوم کو ڈر پیدا ہوا کہ جب نبی ہمارے پاس سے چلے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر عذاب آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، میدان میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں اور استغفار کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اب کیا ہوا، پھر جب وہ سچے دل سے گڑ گڑائے تھے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک لیا تھا۔ تو کسی بھی مصیبت میں پڑ جائیں تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں فائدہ نہیں دیتی، اور وہ لوگ ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم بھی انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اور اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والے میں سے ہو جاؤں اور اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لوں اور مشرکین میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت نہ کرنا جو تجھ کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ تکلیف پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا ہو تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ خیر پہنچائے تو اس کا فضل کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے تو اپنے واسطے ہی راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے تو اس کا بے راہ ہونا بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس چیز کی پیروی کرتے رہیے جو آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را،
یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں اور پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے آپ بوڑھے سے بوڑھے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، عما یتساءلون، اذا الشمس کوورت وغیرہ جو صورتیں ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس میں ان صورتوں میں پچھلے جو لوگوں کے حالات ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تمہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں، یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جاننے والا ہے، یعنی جو ہے اللہ دلوں کے باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اس لیے اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ درست رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا 11واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔